علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ محترم صدر جلسہ، معزز مہمان اکرام اور دیگر سامعین اکرام، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ توحید و رسالت کے بعد اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ تم نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز روح کی تسکین اور اطمینان قلب کی باعث ہوتی ہے۔ نماز نفس کی تزکیہ کرتی ہے۔ نماز معاملات کو سدھارتی ہے۔ نماز اخلاق کو سنوارتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا اعمال ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، نماز کے ذریعے میں راحت پہنچاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ نماز ہی وہ چیز ہے جس سے ایمان والوں کو سکون ملتا ہے۔ جیسا کہ عدی بن خبیب رضی اللہ عنہ سے ان کی موت کو پوچھا گیا، آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ معزز سامعین، آج صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مصیبت اور پریشانی میں نماز ہی کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ نماز آدمی اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور یہ بھی فرمایا، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ انہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نفس پاک ہوتی ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔